بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مطالب قرآن کے نام سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 تک اس کی تفسیر، اس کا مطالب ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 172 سے۔ تو اس میں پہلے جو ہماری آیت گزری اس میں یہ تھا کہ کفار کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی کہ وہ ایسے ہے جیسے چرواہوں کی طرح ہے۔ جیسے چرواہے جب اپنے جانوروں کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی آواز تو سنتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کفار کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دی تھی۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم نے تمہیں دی ہیں، اس کو تمہیں کھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کہا ہے، وہ طیب ہے اور وہ اسی میں پاکیزگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہم کو بچنے کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہماری وہ جو غذا ہے جو ہم کھائیں گے تو اس سے ہم کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جیسے کہ اہل یورپ ہے وغیرہ، امریکہ، ادھر لوگ گوشت، جو سور کا گوشت ہوتا ہے اس کو بہت ہی مرغوب طریقے سے، بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں، جبکہ وہ ایک قبیح جانور ہے۔ دیکھیے کیونکہ وہ اس کے اندر اس کی جو خصلت ہے وہ بہت ہی غلیظ خصلت کا وہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو کتنے بار بے غیرت ہوتا ہے وہ جانور، کہ آپ اس کو کتنے بار جھڑکیں گے وہ اتنے بار آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر جائے گا، پھر واپس آئے گا، اور پھر وہ جنگلی اور گندے چیزوں کو کھانا پسند کرتا ہے۔ تو انسان جیسے ویسے کھانے کھاتا ہے تو اسی کے حساب سے اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو، اب ہم آگے یہاں پر دیکھیں گے آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حکم دیا ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ہم اسی کو کھائیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اس سے بچ جائیں۔ اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 173 میں کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیے کہ تم پر مردہ اور خون جو ہے نا، بہا ہوا خون، وہ جو ایک تو مرا ہوا جانور ہو گیا، دوسرا یہاں پر بہا ہوا، ذبح کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور پھر سور کا گوشت، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ سور کا گوشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیونکہ وہ بہت ہی بے غیرت جانور ہوتا ہے اور اس کی خصلت انسان کے اندر آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ اور وہ ہر چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ اب اس میں کئی قسم کے آتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کوئی دیوی یا کوئی دیوتا کے نام سے کاٹا جائے، یا پھر کسی کے سامنے مزار پہ چڑھایا جائے، یا پھر کسی کو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کر دیا جائے اس جانور کو، حالانکہ وہ جانور حلال ہے، لیکن یہاں پر غیر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا شریک کرنے کی وجہ سے ہم اس کھانے کو، اس چیز کو نہیں کھا سکتے۔ تو ایک تو ہو گیا مردہ خون، اور دوسرا ہو گیا بہا ہوا خون، اور پھر سور کا گوشت، اور وہ چیز جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیا جائے۔ اور پھر دیکھیے اگر ایک مجبوری آ سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جب اگر مجبور ہو جاؤ، یعنی اب ایسا ہے کہ آپ ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے سامنے صرف حرام چیز ہی رکھی ہوئی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ جتنا آپ کا وہ بھوک کا جو ایک مرنے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، بس اتنا سا کھا سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے اور پھر زیادہ نہیں کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ پھر جو مجبور ہو جائے اور پھر وہ حد سے بڑھنے والا اور پھر زیادتی کرنے والا نہ ہو، یعنی اس سے زیادہ بڑھ کے پھر وہ اپنا پیٹ بھر کے اس کو نہیں کھائے گا، بلکہ اتنا ہی جتنا اس کو ضرورت ہوگی، اور اس پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
تو بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر چھپاتے ہیں، اب یہاں پر پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں. جیسے ہم کو معلوم ہے کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ جتنی بھی چیزیں مطلب آئی ہیں دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ، تو یہ پورے کتابیں کیا ہے، لوگوں نے اس کو تحریف کر دیا، کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی اب آ چکی ہے، وہ اپنی والی جو اصلی کنڈیشن میں باقی نہیں ہے. اب ایک قرآن ایک ہی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ہو گیا کہ تھوڑی سی چیزوں کو چھپانے کے لیے کیا ہے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے اس کو نہ چھپائیں. یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی جو پیسے آتے ہیں اس سے کیا ہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں اور وہ گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ بھٹکنے والے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کیا ہے، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کی مغفرت کرے، ان کو ہدایت دے، ان کو نیک راہ پہ لائے، ان کو لیے نبیوں کو، رسولوں کو، یہ ساری چیزوں کو بھیج دیا. لیکن اس کے باوجود بھی جب بندہ کیا ہے، مغفرت نہیں چاہتا، تو وہ مغفرت کے بدلے میں اپنے آپ کو عذاب خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا ہے، اور پھر آیت نمبر 176 میں آتا ہے، ان عذابوں کے باعث کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والا یقیناً دور کے خلاف میں ہے، اور پھر ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں. اب یہاں پر کیا ہے، وہ لوگ سوال کرتے تھے کہ آخر ہم نماز کس طرف پڑھیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قبلے کے بارے میں آیا ہے یہاں پر کہ آیت جو قبلے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی کہ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا، اور نصارہ اپنے قبلے کو جو کہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ تھا، تو بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے. اور دوسری طرف مسلمانوں کو کیا ہے، ایک وہ چل رہا تھا کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ اس کے قبلے کے بارے میں چیمو گوریاں چل رہے تھے. تو جس سے بعض مسلمان بھی اور بعض دفعہ کیا ہے وہ بہت زیادہ مایوس بھی ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف کیا ہے، ایک مرکزیت ہے، ایک سنٹر ہے اور ایک اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے. اصل نیکی تو ان کے عقائد پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اعمال وہ اخلاق کو اپنانا ہے اور اس کی تاکید اس نے فرمائی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کے عقائد اور اعمال کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے کیا کیا جائے کہ اپنی ذات اور صفت میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اس کے تمام عیوب سے اس کو پاک کر دیا جائے. اور پھر قرآن اور حدیث میں بیان کردہ جو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہ ساری چیزوں کو کیا ہے تسلیم کیا جائے، اور آخرت کے روز کیا ہے جزا ہونے پر اور حشر اور نشر اور جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزوں پر یقین لایا جائے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور پھر آخرت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، آخرت میں ہم ٹھہرائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو یہ ساری چیزوں پر ہمارا جو یہ غیب کا علم ہے، یہ غیب کا ایمان ہے، اس کی صداقت کرنا، آسمانی کتابوں کی صداقت، فرشتوں کی صداقت، تمام پیغمبروں پر یقین، یہ ایمانیت کے ساتھ ان کے اعمال کو اپنایا جائے تو یہ ساری چیزیں پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے یا پھر اس میں کوئی چیز کو ایڈ کرتا ہے تو یہاں پر پھر وہ چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر جو غیب کی چیزیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، رسولوں کو نہیں دیکھا یقین ہے. تو یہ جو ایمان کی جو 6 پلرز ہیں، یہ ساری چیزیں حقیقتاً وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور پھر قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہے.
جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، مسافروں کا اور پھر سوال کرنے والے کو دو، غلاموں کو آزاد کر دے، نمازوں کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب پورا کر دے، اور پھر تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت کیا ہے صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 177، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اور پرہیزگاروں کی صفت بیان کی ہے کہ ان کے پاس جتنا ہوگا وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، یہی ہے وہ۔ اور پھر دوسری آیت میں آتا ہے اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا، بھی یہاں پر قتال کے بارے میں آ رہا ہے کہ مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں۔ ہاں، جس کسی کو اس سے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ اسے دیت ادا کر دینی چاہیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک خاص مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو مقتول جو قصاص تھا، زمانہ جاہلیت میں کوئی کیا تھا، نظم اور قانون تو تھا نہیں کہ اس میں مطلب کمزوروں کے ساتھ وہ لوگ ظلم کرتے تھے، قبیلوں پر لڑائی کرتے تھے، اور وہ ظلم کا اتنا وہ جور کا ارتکاب کر لیتے تھے کہ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی جو مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، اور بلکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ قبیلے ہی کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا یا اس کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور پھر عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو کیا کیا، ختم کر دیا، اس کا فرق کو ختم کر کے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا وہ قصاص بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد غلام قتل ہوگا، اب بدلے میں وہی غلام قتل ہوگا، عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد یا مرد کے بدلے میں کوئی اور مرد۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کا قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کا قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ ظاہری مطلب یہاں پر الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ الفاظ جو شان نزول کے اعتبار سے ہیں کہ جس سے یہ بات واضح بھی ہوتی ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا طاقتور ہو یا کمزور ہو، یہ سب کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور سنن نبی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے خون، مرد ہو یا عورت، برابر ہے۔ گویا یہاں پر آیت کا جو مفہوم بیان کیا گیا کہ جو قرآن کریم کی دوسری آیت یعنی نفس بن نفسن کا جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے بدلے میں نفس، مطلب جو انسان قتل کرے گا اس کے بدلے میں وہی قتل ہوگا۔ اور پھر یہ کیا، مسلمانوں کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور لیکن جمہور جو علماء کے قائل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی کافر کا قتل ہوا ہے تو مسلمان اس کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اب آگے کی آیت میں یہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، یعنی اب یہاں پر تخفیف کیا ہے، تخفیف اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو اور پھر جو دیت ہے اس کی 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے کیا ہے، اہل توریت پر کیا تھا، قصاص یا معافی نہیں تھی اور یہ دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں بھی صرف یہی معافی ہی تھی اور قصاص نہیں تھا، نہ دیت تھی۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے 3 مطلب اگر کوئی قاتل ہے تو وہ 3 سال کی اس کی مہلت دی جائے، پھر 2 سال کی مہلت، پھر 1 سال کی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیت کی وہ رکھی ہے۔ اور پھر آگے پھر آیتوں میں آتا ہے کہ عقل مند قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق روکو گے۔ اب یہاں پر دیکھیں جب قتل کو یہ خوف ہو، قاتل کو جب یہ قتل کا خوف ہوگا تو وہ کیا کرے گا، یہ بھی کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو پھر اسے کیا ہے، کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور پھر جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون کی کیا ہے، فضا رہتی ہے، کیونکہ اگر قتل کے بدلے میں قتل ہوگا تو پھر اس کو ڈر ہوگا، اگر قتل کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا پھر، اور پھر ایسے ہی قتل پہ قتل کرے گا یا پھر ایک فساد دنیا میں مچا دے گا۔
اور پھر معاشرے کا جو امن اور سکون ہے وہ ختم کر دے گا۔ تب اس کا مشاہدہ ہم آج سعودی عرب کے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل ہو جاتا ہے، جہاں اسلامی حدود کی نافذ کردہ مطلب یہاں پر چیزیں ہیں الحمدللہ، تو کئی چیزوں میں مطلب یہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی مال، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل تو ہے، لیکن اب آگے کی آیت نمبر 180 میں آتا ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے والا مطلب مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، مال کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، تو اپنے ماں باپ قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ اب یہاں پر یہ قرآن کی آیت آپ یاد رکھیے کہ یہ وصیت کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو وصیت کرنے کا یہ حکم کیا تھا پہلے، نازل کر دیا گیا تھا پہلے، پھر اب یہ کیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے میں مقرر کر دیے ہیں، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہیں ہیں، یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، یا اس سے زیادہ کیا ہے، 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ مطلب ہمارے پاس سمجھتے ہیں کہ ہم پورا مال چیریٹی میں دے دیں، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو یہ مال دے دیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق بتا دیے ہیں۔ آگے بھی اور آیتوں میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے وراثت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے وصیت بھی کرنے والے کو بتا دیا کہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے جس کا حق ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم چیریٹی دینا چاہتے ہیں یا کسی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک لمٹ ہے، جو کہ حدیث میں بیان کی گیا ہے کہ ایک مطلب ثلث مینس 1/3 حصہ، مینس 1/4 ایک حصہ کیا ہے یہاں پر وصیت کی جا سکتی ہے، باقی دوسرے پورے کے پورے مال کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال چھوڑنے والا اپنے خلاف پرہیزگاروں پر یہ ہے کہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا معلوم ہوا کہ جو وصیت کی جاتی ہے اس کو بدلنے کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے یا گناہ کی وصیت کر دینے سے کیا ہے، ڈرے۔ ایسا نہیں کہ وصیت کرنے والا کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، یا پھر وہ مطلب یہ ہے کہ غلطی یا بھول سے کسی ایک ایسے رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کہ دوسرے کی حق تلفی کرنے لگے، تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر یہاں پر یہ اس کو گناہ کا قرار دیا گیا ہے، جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وصیت میں کیا ہے، عدل اور انصاف کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی کیا ہے، ظلم کا ارتکاب ہے، اور اس کے اخروی جو نجات کے نقطۂ نظریے سے کیا ہے، سخت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ان میں آپس میں اصلاح کرا دی جائے، اور اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر روزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم کیا ہے، تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سیام کے بارے میں، سیام اور صوم کیا کہتے ہیں، روزے کو کہا جاتا ہے، جس کے شرعی معنی کیا ہوتے ہیں، صبح صادق مطلب صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے یا بیوی سے ہمبستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے روکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کام صرف ایک ہی امت کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے بھی امتوں پر فرض تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے، تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر پورے احکامات اب جو آگے آئیں گے یہ پورے کیا ہے، روزے سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو روزے ہیں یہ خالی یہ امت محمدیہ پہ نہیں بلکہ پہلے کی امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن ان کا طریقہ کچھ اور تھا۔ جیسے ان کے پاس جب اگر انسان رات میں سو جاتا تو اس کے بعد سے کیا ہے، پھر وہ
ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پر ہم کو کیا ہے، صبح صادق سے لے کے مغرب تک، مطلب جو سورج غروب ہونے تک ہم کو بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ کے لیے رہنا ہے. اب یہاں پر آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے اب ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ روزہ رکھنا سب پہ فرض ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہے، یعنی اگر انسان بیمار ہے اور پھر سفر کو یا پھر مسافر ہے تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے بھی روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ کیا ہے بعد میں، یعنی رمضان کے بعد کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے. اور پھر آگے آتا ہے کہ یطیقونہ، کہ اب یہاں پر دیکھیے نہایت مشقت سے روزے رکھ سکیں گے. مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. یعنی اب اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے، جب ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، بیمار ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ امام بخاری نے بھی اسے پسند کیا ہے کہ یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے میں یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس کا شفایابی کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو روزہ رکھنے میں کیا ہے اس کے لیے مشقت ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے گا. لیکن جمہور جو مفسرین ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہیں، یہ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں کیا ہے روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا، طاقت رکھنے والوں کو رخصت دی گئی تھی، اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی فمن شہید منکم الشہر فلیصم کے ذریعے کیا پر یہاں پر اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ جو صاحب طاقت کے لیے روزہ کیا ہے فرض کر دیا گیا ہے. تو تاہم جو زیادہ بوڑھے ہیں یا پھر ہمیشگی والی ایسی بیماری میں جو ہے تو ان کو یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، اور جیسے حاملہ ہیں یا پھر دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اگر تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ مریض کے حکم میں ہوں گے، تو اسی لیے کیا ہے وہ روزے کو ان دنوں میں نہ رکھے، بعد میں اس کی گنتی کو کیا ہے پورا کر دے اور بعد میں روزے کی قضا ادا کر دے. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب پھر یہ کہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے کیا ہے زیادہ پس بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم. اب یہاں پر دیکھیے کوئی ایسے بھی لوگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی چھوٹی سی بات پہ کیا کرتے ہیں، وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ارے مجھے بہت پیٹ میں درد تھا، ارے مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، اس لیے مطلب روزہ میں نہیں رکھ سکتی، مطلب میرا ایسے پرابلم ہے. تو ویسا نہیں ہے. بالکل ایسی کنڈیشن جو بیماری سے انسان کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے یا موت آنے کا خطرہ ہے، تو ویسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم روزے رکھو اگر تم باعلم ہو، علم والے ہو. پھر آگے آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اب یہاں پر دیکھیں رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی جو شب قدر میں جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، وہ یہاں پر بیت العزہ میں رکھ دیا گیا، اور پھر وہاں سب سے جو حسب حالت 23 سالوں تک اترتا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو لکھا، جمع کیا، اور اس کے بعد کیا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں قرآن کو نازل کیا. ابن کثیر کہتا ہے اس لیے کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا لیلۃ المبارک میں اتارا گیا ہے، اور یہ سب صحیح ہے کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اتارا ہے. لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک میں یہ ایک ہی رات ہے. یعنی کیا ہے قدر کی جو رات ہے جو رمضان میں ہی آتی ہے. بعض کے نزدیک اس کا مفہوم کیا ہے کہ رمضان میں قرآن جو نزول ہوا، اس کا جو آغاز ہوا اور جو پہلی یہاں پر وحی ہوئی
جو غار ہرا میں آئی تھی وہ رمضان میں آئی تھی، اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور پھر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ کیا ہے، رمضان کی 3 راتوں میں 23، 25 اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام اللیل بھی کرائی، جبکہ اب تراویح، جسے اب ہم یہاں پر تراویح کہتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اور تراویح کی کیا ہے، اصل 8 رکعت ہے، اب وتر یعنی 11 رکعتیں اس کی ہوتی ہیں۔ تو جس کی صراحتاً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو قیام لیل جو تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور پھر البتہ چونکہ بعض صحابہ کرام جو تھے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا کیا ہے ان سے ثابت ہے، اس وجہ سے یہاں پر محض یہ نفل کی نیت سے کیا ہے 20 رکعتیں یا اس سے کم یا زیادہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب دوسرا یہاں پر اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ تم کیا ہے، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے قرآن، اور پھر جس میں ہدایت کی اور پھر حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، یہاں پر یہ فرق کرتا ہے برائیوں اور اچھائیوں میں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہے تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، اس میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ سختی کرنا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر کیا ہے، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب یہاں پر آگے آیتوں میں آتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر تو ابن جریر اور ابن حاتم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا ہے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار، قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ اسے پکاریں، آپ اس پر خاموش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا کہ اس آیت کو نازل فرمایا، اور جب آپ میں سے میرے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ کے بندے مطلب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو وہ بالکل فرما دیجئے کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ تو یہاں پر عبد الرزاق نے حسن سے روایت کیا ہے کہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پروردگار کہاں ہیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور پھر ابن عساک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا میں عاجز ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حاضرین میں سے ایک شخص مطلب جو وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پروردگار دعا سنتا ہے اور اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہے اور وہ اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا پتہ چلا کہ جس وقت یہ آیت مقدسہ جو نازل ہوئی تو تمہارے پروردگار فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ انہیں معلوم نہیں کہ وہ کس وقت دعائیں مانگے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی ہر وقت ہر دن اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کئی لوگ جو جا کے درگاہوں پر مانگتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم جاؤ جا کے اس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں جب سوال کریں تو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔
دیکھیے آپ ایک ماڈل جب ہم بناتے ہیں تو ماڈل بناتے ہوئے یعنی اب موبائل ہی لے لیجئے، جیسے ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ موبائل ہوتا ہے، تو جو موبائل بنانے والا ہے اس کو اس کے موبائل کے بارے میں ساری چیزیں، اس کے پارٹس کے بارے میں، اس کی ساری چیزوں کے بارے میں اسے پتہ ہے، لیکن جب ہم کو پوچھا جائے گا تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، تو اس کو ہماری ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری ہر تکلیف اس کو معلوم ہے۔ تو ہماری جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے تو اس آیت پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو وہ جب بھی مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اب قبول کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ یعنی رمضان المبارک کے جو احکام، جو مسائل کے درمیان دعائے کے مسئلے جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے، ہم دعا بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اس کا اہتمام بھی کریں، اور خصوصی افطار کے وقت کی جو قبولیت کا ٹائم ہے، دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے کہ قبولیت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کریں، اور پھر اس کے آداب کے ساتھ، اس کے طریقوں کے ساتھ، اور قرآن و حدیث میں بیان جس طریقے سے ہوئے اس کے ساتھ کیا ہے، پھر پورے ایمان اور اس کے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ آیت کے ساتھ کنیکٹڈ یہ بھی ہے کہ یہاں پر رمضان کے جو دنوں میں دعاؤں کی قبولیت کا بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ پوری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ تو آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ اب آگے پھر آتا ہے روزے کے راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا۔ اب یہاں پر روزوں کے احکام اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ روزوں کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے۔ اب تم ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جانے لگے۔ یعنی یہاں پر پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان میں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کیا ہے، لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم بچ جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جو اسلام کا جو شروع کا دور تھا تو یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی، اور سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پر ظاہر بات ہے کہ یہ پابندی بہت سخت بھی تھی اور اس پر عمل بھی مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیوں کو ہٹا دیا، اور پھر افطار سے صبح کا مطلب افطار سے لے کے یعنی مغرب سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے، بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دی۔ اور پھر یہاں پر رفثو سے مراد اللہ تعالیٰ نے بیوی سے ہم بستری کرنے کی بھی اجازت دی۔ الخیط الابیض مطلب صبح صادق، اور خیط الاسود میں سیاہ دھاری، یہاں پر رات مراد ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہاں پر جو بیان کیا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ افطار سحری کر کر بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یعنی رات ہوتے ہوئے کیا ہے، اور دوسرا یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ پھر رات کے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی رات ہونے تک پورا سورج غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلدی افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وصال مت کرو، اور وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا، مطلب ایک کے بعد ایک رکھ لینا، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع کیا ہے، یعنی سحر کر کے پراپر طریقے سے روزہ رکھا جائے، کیونکہ پھر اگر بالکل ہی ایسی کنڈیشن ہے کہ نہیں اٹھ سکے تو وہ مجبوری کی اور صورت ہے، لیکن اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ
اور پھر یہ بتایا کہ عورتوں کے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اب یہاں پر اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا، اسے بوسہ دینا کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ البتہ ملاقات، بات چیت کیا ہے، جائز ہے اگر دور سے کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا عاکفون فی المسجد، اور یہاں پر استدلال کیا گیا کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور پھر جو ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا تھا، اس لیے عورتوں کا اپنا گھروں میں اعتکاف بیٹھنا یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ مسجد میں کیا ہے، ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے، اور تاکہ مردوں سے بھی کیا ہے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو۔ اور پھر ایک دوسرے کا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تک مسجد میں وہ رہیں پوری، بلکہ ان کو پورا پروٹیکشن دیا جائے گا، اور عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن جب عورتوں کو بھی اسی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک نفلی عبادت یہ، کیونکہ دیکھیے اب یہاں پر اگر انتظامات نہیں ہیں، جا کے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی چیزوں کا انتظام نہیں ہے، تو ویسی صورت میں زبردستی پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے، جب تک پوری طرح کیا ہے اس کا تحفظ ہو، اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ اب یہاں پر فقہ کا اصول ہے کہ مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور اس کو ٹلانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب جب فتنے کا ڈر ہے، کوئی آ جائے، کچھ حملہ کر جائے، یا کچھ عورت پر کچھ وہ ہو، تو ایسی چیزوں میں کیا احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر جس مسجدوں میں انتظام کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اب ایک دوسرے کا مال، اور پھر آگے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال کیا ہے، ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال اور ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر ایسے شخص کے بارے میں آ رہا ہے تب یہاں پر آتا ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس کسی کا حق ہو، لیکن حق والے کے پاس کیا ہے، ثبوت نہیں ہے۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا پھر حاکم سے اپنا حق کیا ہے، فیصلہ کروا لے۔ اس طرح دوسرے کا حق کیا ہے، غصب کر لینا یا لے لینا، یہ کیا ہے، سراسر یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے۔ اب پھر عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا، اور نہ ظالم اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم ہو سکتا ہے، بلکہ جس کا حق جو ہوگا اسے اس کا مال دیا جائے گا، اور جو حاکموں کو اس کے لیے رشوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نہ وہ رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال اور ظلم اپنا نہ کرے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ عبادتوں کی قوتوں اور حج کے موسموں کے لیے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ انصار جو جاہلیت میں جب حج اور عمرے کے احرام باندھ لیتے تھے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے تھے، تو اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تب یہاں پر کیا ہے کہ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمدہ اور قتال رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مت کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کے بغیر مصالحت کر کے مار ڈالنا بھی کیا ہے، زیادتی ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ابن کثیر کی تفسیر میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور پھر انہیں مارو۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے آیتوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حرمت ہے کہ آگے تم کیا کرو، جہاں بھی پاؤ انہیں مارو، جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی مکہ میں جب مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار کیا کرتے تھے،
ان کو قتال منع تھا، لیکن ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت کیا ہے مدینہ میں جمع ہو گئی تھی، تو پھر ان کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور ابتدا میں صرف انہیں ہی لڑتے تھے جو مسلمانوں سے لڑنے سے پہل کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید توسیع کر دی کہ اور مسلمانوں سے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید کرتے تھے کہ خیانت، بدعہدی اور پھر مسئلہ نہ کرنا، نہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا، اور پھر مصروف عبادتوں کو کیا ہے ان کو قتل نہیں کرنا، اس طرح درختوں کو جلانے یا پھر جانوروں کو کیا ہے بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ حوالہ ابن کثیر سے بھی ہے اور صحیح مسلم سے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے، یعنی جس طرح کفار تمہیں مکہ سے نکالا تھا اس طرح تم بھی ان کو مکہ سے باہر نکالو، چونکہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت اور معاہدہ ختم کرنے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر وہی ذکر ہوا، اور پھر فتنے سے مراد یہاں پر کفر اور شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے جہاد سے گریز نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے پھر آتا ہے کہ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے اور ایک رک جائیں تو تم کیا ہے زیادتی نہ کرو۔ پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمتیں کیا ہے عدل بدل کی ہیں، یعنی 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 1400 صحابہ کے ساتھ کیا ہے لے کر عمرہ کے لیے جب گئے تھے، لیکن کفار نے مکہ میں نہیں جانے دیا، اور پھر یہ طے کیا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے کیا ہے مکہ آ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ تو جب دوسرے سال مسلمان سب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے میں حرمت پر پامال کر کے، یعنی لاسٹ ایئر جیسے وہ لوگ روکے تھے، اگر اس طرح مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی کیا ہے اس کی حرمت کو نظر انداز کر دو اور ان سے بھرپور مقابلہ کرو، اور حرمتوں کا لحاظ کیا ہے نہ کرو، اور یہ وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو۔ مطلب یہاں پر جس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ سلوک کریں گے اس طریقے سے، اور پھر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ تب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کسی پر زیادتی، پھر یہ کہ تم بھی اسی پر کسی مثل یعنی زیادتی کرو جتنا اس نے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اسی کا دوست ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے جو انفاق یعنی جو کہ اللہ کی راہ میں ترک کیا تھا، اور بعض نے گناہوں پر گناہ کیے جانا یہاں پر مراد ہے، اور یہ ساری ہی صورتوں پہ حرکت تھی۔ تو جہاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جہاد چھوڑ دو، اور یہ جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن کیا ہے قوی ہوگا اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے بارے میں آیتیں نازل کی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں پر آیت نمبر 195 تک لے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کا سلسلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اور جیسے کہ رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی، اور پھر اس پہ اندر تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیکیوں کو کمائیں اور آنے والا رمضان ہمارے لیے بہتر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ اس مطالب قرآن کو شیئر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہترین اجر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔